للحادث العمم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ اللہ رب العزت جل وعلا کا کروڑہ شکر ہے کہ اس کریم نے ہم سب کو اس مبارک مہینے کے پہلے جمعہ شریف کے موقع پر اپنی بارگاہ اقدس میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی۔ خالق کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اور اس کی توفیق سے جو کلمات خیر بیان کیے جائیں اور جو اعمال صالحہ بجا لائیں وہ کریم اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہے اور آج اس کا پہلا جمعہ شریف۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے سامنے ماہ مقدس کے مقاصد، روزے کے مقاصد کیا ہیں، اس پہ اختصار کے ساتھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ چونکہ مہینے کا بھی آغاز ہے اور ابھی 30 دن یا 29 دن انشاءاللہ العزیز باقی ہیں، تو جب یہ سارا مہینہ ابھی باقی ہے تو اس کے اگر ہم مقاصد سمجھ لیں، نتائج اور اثرات اس پر ایک دفعہ نظر ڈال لی جائے تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم اعمال کو اس انداز کے ساتھ ادا کریں تاکہ ہم مطلوبہ جو نتائج ہے وہ حاصل کر سکیں اور جو ثمرات ہیں صحیح طور پر وہ پانے کا اہتمام کیا جائے۔ معزز حاضرین، رب ذوالجلال جل وعلا کی بارگاہ میں ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک ایسا عالی مرتبت مہینہ ہے کہ اس کے آنے سے پہلے رب ذوالجلال سارا سال جنت کو سجانے کا حکم دیتا ہے کہ جنت سجائی جائے، کہ ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک جو ہے وہ آنے کو ہے۔ اور خالق کائنات جل وعلا کی بارگاہ سے جب یہ اس مہینے کا اعلان ہو جاتا ہے تو پھر اس مہینے میں اللہ تعالیٰ جو سرکش جنات اور شیاطین ہیں ان کو رب تعالیٰ قید کر دیتا ہے، جو رحمتوں کے سلسلے ہیں ان کو عام کر دیا جاتا ہے، جنت سجا دی جاتی ہے۔ عرش کے نیچے سے رب ذوالجلال اپنے بندوں کے لیے رحمتوں کی ہوائیں چلاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر خالق کائنات اپنے بندوں کے اعمال کی قدر بڑھا دیتا ہے۔ عام دنوں کے اندر ایک بندہ جو فرض ادا کرتا ہے اس کو 70 کا ثواب ملتا ہے، تو اس مہینے کے اندر نفلی کام کرنے والوں اور خوبیوں اور خصلتوں کے اپنانے والوں کو اللہ تعالیٰ فرض کی جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر رب کائنات جل وعلا اس مہینے کے اندر بندہ مومن کے لیے یہ اہتمام کرتا ہے کہ ہر روز اس کے عرش کے نیچے سے صدا آتی ہے کہ اے خیر کی طرف بڑھنے والے توجہ کر، اور اے شر کی طرف بڑھنے والے اپنے آپ کو روکنے کا اہتمام کر۔ یہ توجہ رب ذوالجلال جل وعلا کی طرف سے دلائی جاتی ہے۔ خالق کائنات جل وعلا چونکہ بندوں پر مہربان ہے، اس اعتبار سے وہ بندوں کو توجہ دلاتا ہے۔ اب عزیز دوستو، یہ تو تھا رب کائنات کی طرف سے بندوں کے لیے اہتمام اس مہینے کے لحاظ سے۔ اتنا عالی مرتبت اہتمام اور کسی مہینے کے اندر نہیں ہوتا جتنا اہتمام اللہ اس مہینے کے لحاظ سے فرماتا ہے کہ پورا نظام ہی کائنات کا تبدیل ہو جائے۔ رب ذوالجلال کی طرف سے بندوں کے لیے اتنے رستے آسان کر دیے جائیں، اتنے رستے کھول دیے جائیں، ایسا ماحول بنا دیا جائے اور ایسا ترغیب کا سلسلہ قائم کر دیا جائے کہ نیکی کو قائم کرنا ہے اور شر سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرنا ہے۔ تو اب آگے سے بندوں پر ہے کہ وہ اس ہدایت کے سلسلے کو کتنا قبول کرنے کا اہتمام کرتے ہیں اور کتنا رب ذوالجلال کی بندگی پر قائم ہونے کا اہتمام کرتے ہیں، کتنا اپنے آپ کو اس ماحول کا عادی بنانے اور اس کی بھلائیوں کے اثرات کو قبول کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ آگے پھر بندوں پر ہے کہ وہ کس انداز کے ساتھ اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ اہتمام جو اس بھلائی کے سارے سلسلے کو پانے کے لیے انسان نے کرنا ہے وہ اہتمام کیا ہے۔
اگر ہم وہ اہتمام سمجھ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ ہمارا آگے کا سلسلہ عزیز دوستو آسان ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیے سب سے پہلی یہ بات کہ یہ جو مہینہ آیا ہے یہ مہینہ ظاہری اعتبار سے دوسرے مہینوں کی طرح ہی ہے، یعنی کہ جو شعبان کے مہینے میں موسم تھا تقریباً وہی موسم اس مہینے کے اندر بھی ہے۔ اسی طرح شعبان کے مہینے میں سورج کا نکلنا اور غروب ہونا اس مہینے میں بھی وہی ہے۔ اسی طرح چاند اور اسی طرح ستارے اور اسی طرح پھلوں کا پکنا سیم یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اب اسی طرح کا دیکھا جائے کہ ایک یہودی، عیسائی اور ہندو، سکھ وغیرہ ہے اور ایک مسلمان ہے، ظاہری اعتبار سے دونوں برابر جسامت رکھتے ہیں، جسم کے جملہ معاملات بھی دونوں کے سیم ہیں، تو بنیادی کون سی چیز ہے جس کے سبب اس کو پتہ چلے گا کہ رمضان آ گیا ہے اور اس کو احساس تک نہیں ہوگا کہ رمضان آ گیا ہے؟ تو عزیز دوستو جو سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے جس کے سبب بندے کو احساس ہوگا، بندے کو خبر ملے گی اور بندے کی طبیعت میں جذبہ اعمال پیدا ہوگا، وہ بندہ مومن کا ایمان ہے۔ ایمان کے سبب بندے کو احساس ہوگا کہ اب رمضان آ گیا ہے، اور ایمان کے سبب بندے کو احساس ہوگا کہ میں نے کچھ کرنے کا اہتمام کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے ایمان، اور یہی بندے کا وہ اثاثہ ہے، وہ قیمتی سرمایہ ہے کہ اگر یہ سلامت رہا، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کے دو وقت میں، یعنی کہ جس وقت وہ اسلام میں داخل ہوا اس وقت اور جس وقت اس کی روح نکلی اس وقت، دونوں کے اعتبار سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کلمہ سیم رہا، ایک ہی رہا، تو رب ذوالجلال جل وعلا اس کی بخشش فرما دے گا۔ اور وہ کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایمان ہے، بنیاد ایمان یہ ہے، اور اس کو پھر قائم رکھنا ساری زندگی تک، یہاں تک کہ بندے کی جان نکلتے وقت بھی زبان پہ یہی کلمہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ادھر سے آنکھیں بند ہوں گی، ادھر سے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو یہ کس کے لحاظ سے پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے، جو کہ بندے کو احساس دلائے گی کہ رمضان آ گیا ہے، اور اگر بندے کے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو پھر بندے کو احساس نہیں ہوگا کہ ایمان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ اس اعتبار سے جو پہلا سٹیپ ہے، جو پہلا احساس ہے جو ہم نے محفوظ رکھنا ہے، وہ بندے کا ایمان ہے۔ اس لحاظ سے یہاں پہ یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ ایمان اپنی روشنی میں بڑھتا بھی ہے، اپنی روشنی میں کم بھی ہوتا ہے۔ تو بڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ جس بندے کی طبیعت میں اگلا سٹیپ ہے جذبہ اطاعت جتنا زیادہ ہوگا اس کا ایمان اتنا ہی زیادہ روشن ہوگا، اور جس بندے کی طبیعت میں جذبہ اطاعت جتنا کم ہوگا اس کا ایمان اتنا ہی مان پڑتا چلا جائے گا، اتنی اس کی جو روشنی ہے وہ کم ہوتی چلے جائے گی۔ تو جذبہ اطاعت جو ہے عزیز دوستو، یہ ایمان کے بعد اگلا پہلو ہے جس کے سبب بندے کو احساس ہوتا ہے اب مجھے کس طرف جانا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے عزیز دوستو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خالق کائنات جل وعلا نے بندہ مومن کو ایمان لانے کے بعد کھلا نہیں چھوڑ دیا کہ اب تمہارا جس طرف رخ دل چاہے اس طرف تم رخ کرو اور پھر وہ رخ ہی تمہارے لیے ہدایت کا سبب ہوگا، بلکہ خالق کائنات جل وعلا نے اس کے اندر ہمیں ایسی شخصیت عطا فرمائی ہے جس پر اعتماد کرتے ہوئے، جن پر یقین رکھتے ہوئے، جن کے اقوال و اعمال کو ہم نے اپنے سامنے نمونہ رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اور وہ شخصیت کون سی ہے؟ ہمارے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ایمان رکھنا ہے۔ اور اگر بالفرض کوئی بندہ یہ کہے کہ میں روزہ آ گیا ہے، اللہ نے مجھے حکم دے دیا، لیکن میں وہ جو آگے سے حکم کا طریقہ، حکم کا خاکہ اور حکم کا جو ایک سکیچ ہے کہ جس کے ذریعے حکم پورا ہونا ہے، میں وہ نہیں لیتا، تو عزیز دوستو کوئی بندہ ساری زندگی حکم کی اپنی طرف سے کوئی بھی ماہیت بنا کے بیٹھا رہے، اس کا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا جب تک وہ اطاعت رسول کریم علیہ السلام کی طرف نہیں بڑھے گا اور اس خاکے کو نہیں لے گا، اللہ تعالیٰ جل وعلا اس کو بندگی کا اپنی بارگاہ سے اجر نہیں عطا فرمائے گا۔ اس اعتبار سے یہ یاد رکھیے گا، ایمان اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگلا سٹیپ جو جس کے ایمان کے تحفظ کے لحاظ سے ضروری ہے وہ اطاعت رسول کریم علیہ السلام ہے۔ اور روزہ جو ہے یہ اطاعت کی بہترین تصویر ہے، روزہ سکھاتا ہے اطاعت کس چیز کا نام ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے، رمضان کے علاوہ بندوں کی روٹین کیا ہوتی ہے؟ حالانکہ حکم ہے کہ فرض کی نماز کے وقت اٹھیں اور نماز فجر ادا کریں، یہ حکم ہے، لیکن رمضان جو ہی آتا ہے تو اب روٹین بھی بدل جاتی ہے۔
اب صرف فجر کے وقت نہیں اٹھنا بلکہ فجر سے پہلے اٹھنا ہے اور سحری کا اہتمام کرنا ہے۔ جو بندہ اس وقت اٹھے گا سحری کا اہتمام کرے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کریں گے۔ اب ایک بندہ ہے 5 بجے اس کی روٹین اٹھنے کی عادت ہے، اب روزے میں یہ اٹھنے کا حکم دے دیا کہ تم نے جو ہے وہ 5 بجے نہیں اٹھنا، 4 بجے اٹھنا ہے تاکہ تم سحری کا اہتمام کر لو۔ اب یہ جو اٹھنا ہے وہ بندہ خود الارم لگائے یا اپنی طبیعت میں دعا کر کے سوئے کہ مولا مجھے صبح 4 بجے اٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اب یہ جو وہ اہتمام کر رہا ہے یہ کس حکم کے تحت اہتمام کر رہا ہے؟ اس کو کسی حکومت وقت نے تو حکم نہیں دیا، وزیر اعظم نے حکم نہیں دیا کہ تم نے اٹھنا ہے اور یہ اہتمام کرنا ہے۔ یہ حکم وہ ہے جو آج سے 1400 سال پہلے جاری ہوا ہے، اور یہی اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان ہے کہ وہ جو حکم عطا کرتے ہیں قیامت تک کے لیے پھر ان کی امت کے اندر وہ حکم باقی رہتا ہے، اور اس حکم پر عمل کرنے کا جذبہ اور اس حکم کی طرف طبیعت کا میلان یہی ایمان کی علامت ہے، اسی چیز کو ایمان کہتے ہیں۔ تو آج کوئی بندہ اگر 4 بجے اٹھتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ مجھے میرے حبیب علیہ السلام نے جو اطاعت کا رستہ عطا فرمایا وہ یہ ہے، تو میرے بھائیوں اس عمل کے سبب نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو بندہ اتنا حساس ہوگا نبی علیہ السلام کے احکام پر عمل پیرا ہونے کے اعتبار سے، اللہ اس کے ایمان میں یقین میں اتنی اضافہ فرما دے گا۔ یہ وہ اطاعت اور اعمال کا اور یقین کا باہمی تعلق ہے جو کہ رمضان ہمیں سکھانے آیا ہے۔ اب عزیز دوستو، یہ جو ہمیں اطاعت کا سلسلہ عطا کیا گیا، اس اطاعت کے سلسلے میں خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، اور یہ ایک ہمیں ترازو دیا گیا، ایک ہمیں موازنہ کرنے کی ایک ہمیں جو ہے وہ ایک طریقہ عطا فرمایا کہ یہ ایک طریقہ تمہیں دے دیا گیا ہے، تم نے اس طریقے پہ چلنا ہے، اور اس طریقے سے برعکس دائیں اور بائیں یہ طرح کے احوال موجود ہیں، تم نے ان سے بچنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اب میرے بھائیوں جو بندہ اس موازنے کے کڑے امتحان پہ پورا اترتا ہے رب ذوالجلال جل وعلا اس کو اتنا ہی زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیے ایک بندہ مثال کے طور پر روزہ رکھے ہوئے ہے لیکن گالی دیتا ہے، روزہ رکھے ہوئے ہے لیکن فضولیات میں پڑا ہوا ہے، روزہ دیتا ہے رکھے ہوئے ہے لیکن پھر بھی آنکھوں سے وہ بدعملی کرتا ہے، ہاتھوں سے بدعملی کرتا ہے، وہ کوئی بھی برا عمل کرتا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ روزہ رکھ کر بھی یہ عمل جو نہیں چھوڑ رہا، تو سرکار نے فرمایا کہ کئی روزے دار ایسے ہیں جن کو رب کائنات کی بارگاہ سے روزہ رکھنے کے باوجود رتی برابر بھی اجر نہیں ملے گا، سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ لیکن دوسری طرف سرکار نے فرمایا کہ ایک وہ روزے دار ہے جو کہ صبح سے شام تک سرکار کی اطاعت پہ سرگرم عمل ہے، اس کا انجام یہ ہوگا کہ شام کے وقت جب منہ سے خالی معدہ ایک بو کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، رب کائنات کی بارگاہ میں اس کا اجر اتنا بڑھ جائے گا کہ وہ بو رب کی بارگاہ میں کستوری سے زیادہ عزیز ہوگی۔ اب یہ اجر بندے کو کیوں مل رہا ہے؟ محض خالی پیٹ رہنے کے سبب، محض بھوکا رہنے کے سبب؟ عزیز دوستو، رب کائنات کو بندوں کو بھوکا رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بندوں کو مشقت میں ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک پیرامیٹر دیا گیا، ایک ترازو دیا گیا کہ تم نے اس انداز کے ساتھ اپنے آپ کو بھوکا رکھنا ہے، ایمان بھی ہو، اطاعت بھی ہو اور بھوک کی کیفیت بھی ہو، یہ ساری چیزیں ہوں گی تو پھر نتیجہ کا نکلے گا تمہیں میری بارگاہ سے اتنے بڑے اجر اللہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر افطاری کے وقت بندہ جب بیٹھتا ہے، عزیز دوستو سوچئے ذرا، افطاری کے وقت بندہ بیٹھا، سامنے اس کے کھانے ہیں، طرح طرح کے کھانے موجود ہیں جو حلال ہیں، جو کھا سکتا ہے، اس کو کھانے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن روزہ جو ایک خاص پریکٹس ہے اس کو یہ کھانے سے ابھی روکا گیا ہے کہ تم نے ابھی نہیں کھانے۔ تو میرے بھائیوں سوچئے ذرا، اطاعت کس چیز کا نام ہے؟ ادھر سحری کے وقت اس کو اٹھنے کا حکم دیا اور ادھر سامنے کھانے پڑے ہیں اور وقت کا خیال رکھنے کا حکم دیا کہ اس وقت سے پہلے تم نے بھر کے پیٹ کھانا تو دور کی بات ہے، ایک لقمہ اور اس کا چوتھائی حصہ بھی اپنے گلے سے نیچے نہیں اتارنا۔ اور بندہ اسی جذبے کے تحت اس حکم پر عمل پیرا ہے اور اس پہ قائم ہے۔ تو جو بندہ پورا مہینہ اس اطاعت کے جذبے کو باقی رکھتا ہے، اسی بندے کو اللہ تعالیٰ ایمان کے اثرات بھی دیتا ہے، اعمال کی برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ عزیز دوستو، یہ مہینہ بندے کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنے آیا ہے کہ تم اپنے آپ کو اس طرح لے کے چلو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہیں اثرات بھی میسر آئیں گے، نتائج بھی ملیں گے۔ اور ایک بندہ جو ہے وہ اس طرح نہیں آتا تو عزیز دوستو اس کے لحاظ سے اس کو کسی بھی طرح کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی بات سے آپ دیکھتے ہیں فی زمانہ
بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اسلام کے اعمال کے لحاظ سے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اب جناب اس نظام کی ضرورت نہیں رہی، اب یہ نظام وہ فائدے والا نہیں رہا جو کبھی کسی دور میں فائدے والا تھا، اس اعتبار سے اب اس نظام کے برعکس کسی اور نظام کو پکڑ لیا جائے، کسی اور نظام کو لے لیا جائے۔ وہ کیوں کہتے ہیں عزیز دوستو؟ ان کے کہنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اس نظام کی برکات کو کبھی بھی محسوس نہیں کیا ہوتا، اور کبھی بھی اس نظام کے نتائج پر نظر نہیں کی ہوتی، کبھی وہ اس رستے سے گزرے نہیں ہوتے۔ اب خود سوچئے گا، میں یہاں آپ سب سمجھدار ہیں، آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں۔ کوئی بندہ کبھی باغ میں سے گزرے ہی نہ تو اس کو کیا خبر کہ پھولوں کی خوشبو کیا ہے؟ کوئی بندہ باغ سے گزرے ہی نہ اس کو کیا خبر کہ پھولوں کی ٹھنڈک کیا ہے، پھولوں کی تازگی کیا ہے، پھولوں کی تماست کیا ہے، اور اس ماحول کے طبیعت پہ اثرات کیا ہیں؟ جو کبھی گزرے ہی نہ اس کو کیا خبر کے زمانے میں اس کے فوائد کیا ہیں؟ تو جو بندہ اس رستے سے گزرا ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے سولی پہ بھی لٹکا دو پھر بھی میں اسی رستے سے گزروں گا، یہی رستہ میرے لیے برکت والا ہے، فائدے والا ہے، اثرات والا ہے۔ اس بات سے عزیز دوستو، آج کے اس دور میں خاص طور پر میرے جو نوجوان بھائی ہیں جو سارا سال جن کو اس ماحول کی طرف آنے کا ماحول ان کی اجازت نہیں دیتا، یہ ماحول بہترین رمضان مبارک کا ماحول بہترین ایک ماحول ہے جس میں وہ رہ کر اسلام کی برکات کو محسوس کر سکتے ہیں، اسلام کے اثرات کو محسوس کر سکتے ہیں، اسلام کے نتائج جو ہیں ان کو اپنی طبیعت میں محسوس کر سکتے ہیں۔ تو جو بندہ عزیز دوستو اس مہینے کے ثمرات کو پالے گا، نتائج کو پالے گا، محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت اگر اس مہینے کی حقیقت کو پالے تو یہ تمنا کرے کہ کاش ساری زندگی روزے ہوں۔ وہ کیوں فرمایا گیا عزیز دوستو؟ اس لیے فرمایا گیا کہ جب اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس مہینے کی حقیقت کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے ثمرات کیا ہیں، اس کے نتائج کیا ہیں، تو پھر وہ چاہے گا۔ تو جو بندہ اس مہینے کے اندر بھی عام مہینوں کی طرح رہے، عام مہینوں کی طرح زندگی گزارے اور عام دنوں کی طرح وہ اپنا وقت گزارے، تو اس کے لیے تو رمضان اور غیر رمضان دونوں وقت برابر ہیں، نہ اس کو رمضان میں کچھ ملا نہ رمضان کے علاوہ کچھ پا سکا۔ تو یہی بندہ پھر ایسا چلتے چلتے غیر اسلامی قوتوں کا اعلی کار بن جاتا ہے، اور یہی اسلام کے خلاف بولتا ہے، اسلامی نظام کے خلاف بولتا ہے، اسلامی اعمال کے خلاف بولتا ہے، اور اسلام کے خلاف جو ہے وہ اس کے اندر جرأت اور جو بہادری آ جاتی ہے۔ اور جو بندہ اس نظام میں چلتا ہے رب ذوالجلال جل وعلا اسی کو اسلام کی برکتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیے اس مہینے کے اندر دو چیزیں جس کی طرف ہم نے توجہ کرنی ہے وہ ہیں، ایک یہ کہ ہم نے اپنی طبیعت میں نیکی کو بڑھانا ہے، نیکی کو قائم کرنا ہے اپنی طبیعت کے اندر۔ یہ نہیں ہے کہ روزہ رکھنے سے لے کر روزہ چھوڑنے تک ہم نے نیکی کو قائم کرنا ہے، اس کے علاوہ ہم نے اس طرف نہیں جانا، نہیں عزیز دوستو، بلکہ ہم نے روزہ کا پورا مہینہ اپنے اندر شمار کر لیں صبح سے شام تک کہ میرے اندر کون کون سی خوبی ہے اور کون کون سی برائی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے، افطاری کے وقت یا افطاری کے بعد ذرا وہ اپنی جانچ پڑتال کر لیں کہ میرے اندر کتنی خوبیاں ہیں اور کتنی خرابیاں ہیں، خوبیاں کتنی بڑی ہیں اور خرابیاں کتنی کم ہوئی ہیں۔ عزیز دوستو، اگر کسی کی اس مہینے کے اندر خوبیاں نہ بڑھیں اور سرکشی اور برائیوں کا سلسلہ اسی طریقے سے قائم رہے، اسی کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بدبخت ہے وہ آدمی اور تباہ ہو گیا وہ آدمی جو رمضان پا کر بھی اللہ کا فضل حاصل نہ کر سکا۔ تو یہ ہم نے خود دیکھنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے کہ اس مہینے کے اندر کتنی میرے اندر خوبیاں ہیں اور کتنی نہیں ہیں، میں نے جو نہیں ہیں ان کو لانے کا اہتمام کرنا ہے۔ عزیز دوستو، یہاں پہ میں یہ بات آپ کے سامنے رک کر آپ رکھوں اور آپ اس بات کو سمجھیں گے۔ مثلاً اگر کسی پودے پر کیڑا لگ جائے، آپ سب سمجھدار ہیں، پودے پہ کیڑا لگ جائے تو کیا کیا جاتا ہے؟ دو کام کیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس وقت اس پر ایسا سپرے کیا جاتا ہے جس سے کیڑے کا سلسلہ ختم ہو جائے، دوسرا ایسا کیمیکل لگایا جاتا ہے کہ تاکہ آنے والی دنوں میں اس کے اثرات سے بچا رہے۔ یہ دونوں کام ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ آپ سمجھدار ہیں، ذرا فطرت کے نظاروں پہ غور کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ فطرت کس چیز کا تقاضا کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے انسان بیمار ہو جائے تو اس کے لیے لحاظ سے دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ باہر سے دوائی لے، اور ایک ہے اندر اس کی قوت مدافعت جو ہے یہ مضبوط ہو۔ باہر سے دوائی تو لیتا رہے لیکن اندر قوت مدافعت مضبوط نہ ہو تو سوچے وہ دوائی کیا کارگر ہوگی، کیا فائدہ دے گی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، رمضان مبارک کے دو پہلو ہیں، ایک ہے بیرونی اعمال کو درست کرنا اور دوسرا ہے اندر کی طبیعت کو ٹھیک کرنا۔
جو بندہ بیرونی اعمال کے موجودہ حالات کے اعتبار سے تو اپنے آپ کو روکے، لیکن اندر چھپی ہوئی جو برائی ہے اس پہ نظر نہ رکھے، اس کے لحاظ سے کسی طرح کا اہتمام نہ کرے، اور وہ برائی کیا ہے؟ سرکشی ہے، بغاوت ہے، بدعملی کے جذبات ہیں جو طبیعت میں میرے بھائیوں جنم لے لیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں اگر کوئی بندہ صحیح طریقے سے ان کو دور کرنے کا اہتمام نہیں کرتا تو جو ہی رمضان گزرتا ہے برائی پوری قوت کے ساتھ سامنے آ جاتی ہے، اور پھر وہ اسی طریقے سے وقت گزر رہا ہوتا ہے جس طریقے سے پہلے ہوتا ہے۔ تو عزیز دوستو، آج کا یہ مہینہ ہمیں اس بات کا سبق یاد کروانے آیا ہے کہ اپنے اندر وہ جو چھپی ہوئی برائیاں ہیں جو غیر محسوس طریقے سے طبیعت میں جنم لے چکی ہیں، ان برائیوں پر کنٹرول کرنے کا اہتمام بھی کیا جائے۔ اور وہ کیسے کنٹرول ہوں گی میرے بھائیوں؟ اس کے لحاظ سے ایک تو دیکھیں اپنی طبیعت کے اندر جذبہ اطاعت کتنا بڑھ گیا ہے، اپنی طبیعت میں خشیت الہی کتنی بڑھ گئی ہے، اپنی طبیعت میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضری کا جذبہ کتنا بڑھ گیا ہے، رب ذوالجلال جل وعلا کی جو محبت کے سلسلے ہیں وہ کس حد تک غالب آ گئے ہیں۔ جو بندہ اپنی طبیعت میں اس کیفیت کو محسوس کر لے، اب یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک ہے حالات کے تحت اچھا ہونا اور ایک ہے اپنی طبیعت میں اچھائی کو لانے کا، قائم کرنے کا اہتمام کرنا۔ شریعت مطالعہ ہرگز اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ تم حالات کے تحت تو مسلمان ہو جاؤ لیکن تم اپنی طبیعت میں مسلمانیت کو قائم کرنے کا اہتمام نہ کرو۔ شریعت اس بات کا تقاضا نہیں کرتی، روزہ اس بات کا اہتمام کر رہا ہے ہمارے درمیان کہ ہم جہاں اپنے بیرونی اعمال میں اچھائی کا اہتمام کر رہے ہیں، وہیں اپنے اندر جو سرکشی جنم لے چکی ہے غیر محسوس طریقے سے، جس نے اپنا پڑاؤ ڈال دیا اپنے ہماری طبیعتوں کے اندر، اس کو بھی کنٹرول کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ اور اسی چیز کا نام تقویٰ ہے کہ اپنے اندر جو ہے وہ اس برائی کو کنٹرول کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ میں یہاں جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہیں بزرگوں کو بھی عرض کروں گا، ہمارے اسکول، ہمارے کالجز، ہمارے گھر، ہمارے معاشرے، ہمارے بیٹھکیں اور ہمارے کام کاج کی جگہیں، ہر جگہوں پر برائی کا غلبہ ہو چکا ہے اور اچھائی کا سلسلہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے میں ہماری وہ ایمانی طاقت ہے جس کو بڑھانے کی ضرورت ہے کہ جس کے سبب ہم احساس کریں گے، حساس ہو جائیں گے، ہم اپنے اندر اس بات کو محسوس کر سکیں گے کہ ہاں برائی کس چیز کا نام ہے، اچھائی کس کو کہتے ہیں۔ جو بندہ اس فرق کو جان لے گا عزیز دوستو، وہی بندہ رمضان کی برکات کو سمیٹنے میں کامیاب ہو جائے گا، اور جو بندہ اس فرق کو نہیں جان پائے گا وہ بندہ کبھی بھی خیر کی طرف جو وہ نہیں رہ پائے گا۔ میں یہاں پہ رک کر آپ کے سامنے کل 3 رمضان مبارک ہے اور 3 رمضان مبارک یوم وصال ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ میں ان کی 2 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر ہم اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، ایک ہے ہمارے دوستوں کے درمیان ہمیں بڑی عقیدت ہے، ہمیں بڑی محبت ہے، یقیناً یہ عقیدت اور محبت ہونی چاہیے، یہ رخ قائم کرتی ہے بندے کا اور اس کو کسی راہ پر چلنے کا رستہ دیتی ہے، یہ دونوں چیزیں۔ لیکن اس سے ایک اگلی چیز بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ جس سے محبت ہے اس کا انداز زندگی کیا ہے، انہوں نے یہ عالی مرتبہ پایا کیسے اور انہوں نے یہ شرف حاصل کیسے کیا، یہ دونوں چیزیں ہم نے اپنے سامنے رکھنا عزیز دوستو یہ ضروری ہے۔ اب سوچئے ذرا، کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ ایک حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فطری ماحول ملا، خون رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے حصے میں آیا، صحبت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے حصے میں آئی، یہ دونوں چیزیں آپ کی طبیعت میں تھیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑی جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ محبوب کریم علیہ السلام نے خود اس کی توجہ دلائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا فاطمہ نام رکھنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے سرکار نے ارشاد فرمایا، سرکار فرماتے ہیں کہ فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی طبیعت کو ہر طرح کی جو غیر انسانی وہ حرکات، وہ کثافتیں کہ جس کے سبب شرف انسانیت میں کمزوری آتی ہو، انہوں نے اپنے آپ کو پاک رکھا۔ توفیق ہدایت اتنی غالب رہی، رب ذوالجلال کے محبوب کریم علیہ السلام کی اطاعت کا اتنا غلبہ رہا کہ وہ تمام اعمال جس سے کسی بھی طرح داغ آتا ہو انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، اور اس کی برکت سے اللہ نے نتیجہ یہ دیا کہ ان کو بھی اور ان کی اولاد کو بھی جہنم سے آزاد فرما دیا۔
اب یہ فاطمہ کی نام رکھنے کی وجہ کس نے بیان فرمائی؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب یہاں پہ میرے بھائیو خود سوچئے، ایک ہے، یہ بلا تمثیل ایک عرض کر رہا ہوں صرف سمجھانے کی خاطر، کہ ایک ہے بڑے گھر کا ہونا اور بڑے گھر کا فرد ہونا، اور دوسرا ہے کہ بڑے گھر کی بڑی جو عادات ہیں وہ اپنانے کا اہتمام کرنا۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، اور اتنا بڑا قرب آپ کو حاصل ہے کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت میں وہ قرب کسی اور کو حاصل نہیں ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ کو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خون اقدس ہونے کا شرف حاصل ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا ہے۔ تو یہ وہ شرف ہے جو کہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے عمل کے لحاظ سے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، انہوں نے یہ اہتمام کیا کہ اللہ نے ان کو اس اہتمام کا یہ اجر عطا فرمایا۔ تو میرے بھائیو سوچ کے بتائیے، اتنے بڑے لوگوں کے لیے سرکار کا یہ فرمان ہے، تو ہم جو عقیدت مند ہیں ان کا رستہ کیا ہونا چاہیے، ان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ محض عقیدت و محبت اسلام اس بات کا تقاضا نہیں کرتا، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہو تو کیا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا کہ اس کی طرف تیزی سے دنیا، چونکہ جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے اعمال کو پکڑے گا، تو وہ اس دنیا کے معاملات سے برعکس چلے گا تو دنیا اس سے جو ہے وہ جفا کرے گی، وہ دنیا اس کے مخالف چلے گی۔ تو اس واسطے عزیز دوستو، ہمیں اس وقت ضرورت ہے ان کی محبتوں اور عقیدتوں کے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو یہ سبق پڑھانے کی کہ ہم جن کے ہیں ان کی یہ شانیں ہیں اور ان کا یہ طریقہ ہے، ان کا یہ طرز عمل ہے، پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ عزتیں عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہم کہ اے میرے صحابہ ذرا بتاؤ تو صحیح، عورت کے لیے سب سے بہترین کیا ہے؟ عورت کے لیے سب سے بہترین کیا ہے؟ سرکار پوچھ رہے ہیں کس سے؟ صحابہ اکرام سے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ بہترین زمانہ اور بہترین زمانے میں بہترین لوگ، یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین، اور پھر آپ کی برکت سے صحابہ بہترین رضوان اللہ علیہم اجمعین، بہترین لوگ موجود ہیں، اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ میرے صحابہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہترین کیا ہے؟ معزز حاضرین اور سامعین، یہ اس وقت ہمیں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر احساس ذمہ داری پیدا کریں، اپنی اولادوں کو اور اپنی آپ کو کھلا چھوڑ دینے کی بجائے، زمانے کے رحم و کرم پر چھوڑ دینے کی بجائے دیکھیں کہ جو ہم سے پہلے خیر والے تھے، جن کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خیر کے اعلانات فرمائے، ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ وہ خیرات، وہ خیر ان کے طریقہ کار کے ساتھ جمی ہوئی ہے، ملی ہوئی ہے۔ آج اگر ہم نے اپنے آپ کو خیر پر باقی رکھنا ہے تو یہ خیر کے طریقے بھی اپنانے ہوں گے، اور روزہ بھی اس بات کا تقاضا کر رہا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے لحاظ سے عرض کر رہا تھا، بیٹھے ہیں، مجلس لگی ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا صحابہ سے کہ میرے صحابہ بتاؤ سب سے بہترین کیا ہے عورت کے لیے؟ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ اس کا جواب ممکنہ طور پہ کیا ہو سکتا ہے۔ جواب نہ بن پائے تو حضرت علی المرتضیٰ مولا کائنات کرم اللہ وجکری اٹھے، گھر تشریف لے گئے، اور گھر جا کر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھا کہ آج سرکار نے یہ سوال کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، الفاظ بچوں کے بتاتے ہیں کہ ماں باپ کی تربیت کیا ہے، بچوں کے انداز بتاتے ہیں کہ والدین کی تربیت کیا ہے۔ آج ہم نے جو تربیت کا پہلو ہے اپنی اولاد کے لحاظ سے خوراک دی، کپڑے دیے، بہترین جو دنیاوی تعلیم کا اہتمام کیا، لیکن جو تربیت کا پہلو ہے وہ ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ اسلام کے جتنے اعمال ہیں اس میں تربیت کا غالب ہونا یہ لازم امر ہے۔ اب حبیب کریم علیہ السلام کا یہ سوال جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا تک پہنچا تو سوچا آپ نے کبھی کہ حضرت فاطمہ نے کیا جواب دیا؟ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جا کے عرض کیجئے کہ عورت کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ اس پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ کتنا بڑا راز جو قیامت تک کے لیے عورت کو عطا فرما دیا کہ غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ اس کو آسان لفظوں میں ایسے سمجھیے گا کہ عورت ایک ایسا صدف ہے جس کی آغوش میں موتی پلتے ہیں۔ جو صدف پاکیزہ ہوگی اللہ اسی کی آغوش میں پاکیزہ موتی عطا فرمائے گا۔ صدف میں ہی خرابی آ جائے تو موتی کیسے پاکیزہ ہوں گے؟ اس میں روشنی کیا ہوگی؟ وہ زمانے کو کیا دے سکیں گے؟ ہم جو دیکھتے ہیں حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے پیچھے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔
تو سیدہ فاطمۃ الزہرا کے پیچھے کون ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہیں وہ اثرات جو کہ چل کے آگے آئے اور جنہوں نے زمانے کو بتایا کہ نسلوں کی عظمتوں کے لیے نسلوں کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، پھر رب ذوالجلال نسلوں کو عزت عطا فرماتا ہے۔ آج کا زمانہ عزیز دوستو، ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، عورت مارچ ہوا اور کیا کیا بکواسات اور غلاظتیں بکی گئیں، اسلام اور اہل اسلام کے لحاظ سے غیر محسوس طریقے سے یہ باتیں کی گئیں۔ تو میرے بھائیوں، ہماری وہ بچیاں جو کالج، یونیورسٹی، اکیڈمی یا اسکول یا کسی بھی جگہ پہ جاتی ہیں، ہم نے یہ خود ہمیں انہیں سمجھانا ہوگا اور انہیں یہ سبق پڑھانا ہوگا کہ تم کتنی عظیم مرتبت خاتون ہو کہ رب ذوالجلال نے تمہارے قدموں میں کیا کیا رکھا ہے، تمہارے اعمال کے کیا کیا فوائد ہیں، ثمرات ہیں، نتائج ہیں۔ اگر تم خود کو سنبھال لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک باقی رکھے گا، اور اگر خود کو نہیں سنبھالو گے تو یاد رکھیے گا رب ذوالجلال جل وعلا بڑا بے نیاز ہے۔ اس بات سے آج کا وقت تقاضا کر رہا ہے۔ عزیز دوستو، رمضان مبارک کے مقاصد کیا ہیں؟ اصلاح نفس، اصلاح تہذیب، اپنے معاملات کو درست کرنا، یہ رمضان مبارک کا تقاضا ہے۔ جو اپنے اندر ظاہر اور باطن کے اعتبار سے رمضان کی درستگی کا اہتمام کر لے گا، رب ذوالجلال جل وعلا اسی کو رمضان کی تاتم اخیر فوائد اور برکات بھی عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔